أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں معلوم۔ فمن فرض، پر جس نے لازم کر لیا فیہن الحج، ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث، پس وہ فحش گوئی نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے دوران حج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرو گے بھلائی سے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وتزودوا، اور لے لو تم سفر خرچ، فإن خیر الزاد التقوی، پس بہترین سفر خرچ ہے بچنا، واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تلاش کرو تم، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے فضل، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پر جس وقت تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو تم اللہ کا، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے، وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے، ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر واپس ہو، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس جگہ سے جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جس وقت تم ادا کر لو، مناسککم، اپنے حج کے افعال، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ کا، کذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا، اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی
وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، دے ہمیں تو دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنۃ وقنا، بھلائی، اور بچا تو ہمیں عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک، وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب مما کسبوا، حصہ ہوگا اس چیز سے جو انہوں نے کمائی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہاں حج اور عمرہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں حج اور عمرے کا ذکر تھا۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور اب حکم ہے الحج اشہر معلومات، کے حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک، یہ تقریباً 2.5 مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے ہونے کا یہ معنی ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد 1 شوال کو اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھے تو اس کا یہ احرام باندھنا صحیح ہے۔ اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھے تو وہ مکروہ ہے، اور احرام باندھنے کے بعد جو احکام حج ہیں اس پر لازم ہو گئے، ان پر اس کو عمل کرنا پڑے گا ہر حالت میں۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، پر جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی احرام باندھ لیا، تو اس کو ان چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گی جن کا آگے ذکر آئے گا۔ فرمایا فلا رفث، پس وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی جس آدمی نے احرام باندھ لیا حج کا، اب ان چیزوں کی وہ پابندی کرے گا۔ فرمایا فلا رفث، پس وہ فحش گوئی نہ کرے۔ رفث کے معنی بے حجاب گفتگو کرنا، جیسے بسا اوقات میاں بیوی آپس میں بے حجاب باتیں کرتے ہیں، تو احرام کی حالت میں ان باتوں کے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور رفث کے معنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کے بھی ہیں، تو احرام کی حالت میں ہم بستری بھی نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی بھی نہ کرے، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھا پی نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کسی کو سلام نہیں کر سکتا، اور سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا، چل پھر بھی نہیں سکتا، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح حج میں احرام ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اس پر پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ مثلا سر نہیں ڈھانپ سکتا احرام باندھنے کے بعد، جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے پھر ان چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ مثلا سر نہیں ڈھانپ سکتا، مونچھیں نہیں کٹوا سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا، بدن کے بال دور نہیں کر سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور خوشبو نہیں لگا سکتا۔ احرام باندھنے کے صورت میں جوں نہیں مار سکتا، جس کو ہم رینڈ وغیرہ بھی کہتے ہیں، لیکھیں بھی کہتے ہیں۔ مچھر نہیں مار سکتا، شکار نہیں کھیل سکتا۔ فرمایا ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے حج کے دوران میں۔ جھگڑنا ویسے بھی بری چیز ہے، مگر احرام باندھنے کے بعد زیادہ گناہ ہے۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں نے بتایا ہے، ساتھیوں نے بتایا ہے کہ نادان قسم کے لوگ جب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، ہر آدمی اشتیاق رکھتا ہے، تو وہاں ایک دوسرے کو گھونسے مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا بعض فقہا کے نزدیک یہ سنت عمل ہے، اور بعض کے نزدیک فقط مستحب ہے، اور مومن کے ساتھ لڑنا اور دھکے دینا یہ حرام ہے۔
تو مستحب فعل کے لیے مکہ بازی ہوتی ہے جو سخت گناہ ہے، اور یہ گناہ تو ہے ہی، لیکن احرام اور کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی وجہ سے زیادہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔